वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से। मेरा अगला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको पता है आप बहुत सारे ड्रामाज को पसंद करते होंगे, शोबिज़ इंडस्ट्री को देखते होंगे, मीडिया इंडस्ट्री को देखते होंगे, और आपको लगता होगा ये ग्लैमरस की दुनिया है और काश मैं भी इस दुनिया का हिस्सा होती। अब जो प्रैक्टिकल इस दुनिया में है, इस दुनिया का हिस्सा हैं, इस फील्ड का हिस्सा हैं, उनसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वाकई ही हम ड्रामा इंडस्ट्री को, शोबिज़ इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को ये कह सकते हैं कि ये बड़ी ग्लैमरस फील्ड है और बड़ी चार्मिंग इनकी लाइफ होती है। कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये सामने रखना, ये बताना या ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि ड्रामा इंडस्ट्री में किन हर्डल्स को सामना करना पड़ सकता है, या फिर ड्रामा इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हकीकत पर मबनी है। तो ये हम जानेंगे। हमारे साथ एक उभरता हुआ सितारा मौजूद हैं जो कि कुछ ही अरसे से इस फील्ड में हैं, कुछ ही सालों से। तो उनसे हम जानेंगे कि इस फील्ड में आने का शौक़, क्योंकि हम कहते हैं जब मीडिया इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम आता है, कहते हैं ये एक समंदर है। आप जितना आपको वक्त होता जाएगा, आप इसमें जाते जाएंगे, तो आपको किनारा नहीं मिलेगा, आप उतनी इसकी गहराई में चले जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट, एक बड़ा मुनफरिद शौक़ है और बड़ा बहुत सारी तलखियाँ समेटे हुए ये एक शौक़ होता है, यानी कि हर किसी के बस की बात नहीं होती इस शौक़ को हज़म करना। तो इनसे हम जानेंगे जनाब, आप ड्रामा एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ हैं, मॉडल हैं अलीज़े राजपूत। अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अलीज़े, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कैसे शौक़ हुआ इस ड्रामा इंडस्ट्री में आने का? मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं मूवीज़ वगैरह देखती थी, ड्रामास देखती थी। बचपन से ड्रामेबाजी करती थी? हाँ, और मैं अक्सर स्कूल में स्टेज ड्रामा वगैरह होता था तो उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अच्छा, तो फिर मैंने शोबिज़ ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो घर वालों ने नहीं कहा? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड ड्रामास को देखना, एंकर्स को देखना, टीवी तक देखना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन अगर अपनी फैमिली की बात करें कि हमारी फैमिली में से किसी ने इस इंडस्ट्री में जाना है, तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो है वो सामने आ जाती है। तो आपकी फैमिली ने कुछ नहीं कहा? हाँ, फैमिली की तरफ से थोड़े बहुत इश्यूज थे, लेकिन कैसे उन्हें संभाला, कैसे उन्हें अपने वो एक एतमाद में लिया, ट्रस्ट में लिया कि कुछ नहीं होगा? घर में मैं बस एक ही बेटी हूँ, लाडली हूँ सबकी, तो इस वजह से मेरे लिए ज़्यादा आसान था उनको समझाना। हाँ, तो किसने ज़्यादा सपोर्ट किया, मामा ने? मामा ने सबसे ज़्यादा, मामा ने और मेरी सिस्टर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, जब आप इस फील्ड में आई थी तो यकीनन आपको हावनो इतनी नहीं होगी कि इस इंडस्ट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, कैसे इसको इस इंडस्ट्री को फेस करना, ड्रामा इंडस्ट्री होगी या शोबिज़, मॉडलिंग, कुछ भी हो गया। तो आपका जो वेल विशर था, आपको गाइड करने वाला, कैसे आपको अच्छे लोग मिले? क्योंकि मुझे जहाँ तक लोग मिलते हैं उनका यही होता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें गाइड करने वाले लोग मिल जाएं। मेरी फ्रेंड ऑलरेडी पहले काम कर रही थी शोबिज़ में, तो वो सीनियर मॉडल है। तो उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा गाइड किया और वो मेरे साथ रही हैं। इस वजह से मुझे इंडस्ट्री में बहुत कम ही बुरे लोग मिले हैं। अच्छा, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या स्टार्ट का जो आपको याद हो और आज भी जब आप याद करती हो तो खुश भी होती हो, हंसती भी हो? हाँ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम रैंप वॉक की थी तब तो लाइक मुझे पता नहीं था। मेरा उस दिन पेपर था सेकेंड ईयर का। अच्छा, हाँ, मेरा सेकेंड ईयर का पेपर था और मैं रावलपिंडी में पेपर देने आई हुई थी। देन मुझे कॉल आई कि शाम को एक शो है, अगर तुमने वॉक करनी है तो आप वहाँ चले जाओ। और मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ही फर्स्ट वॉक के लिए वहाँ आ गई थी। हाँ, फिर दिन वहाँ आके मुझे कुछ पता भी नहीं था कैसे करनी है क्या। फिर वहाँ पे सुनील सर थे, उनसे मैं मिली, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया और फिर मेरी फर्स्ट वॉक तो ऐसे हुई। फिर उसके बाद मैं तब से उनके साथ ही कैट वॉक करना। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो बड़ी मुश्किल नहीं होती, बिल्ली की तरह चाल चलनी आपने? थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, बट सीखने पे आ जाता है। अच्छा, जब आपको शौक होता है तो फिर आप इजीली आप हर नर्वस चीज़ सीख नहीं? जाते यानी कि हो। जो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप स्कूल से, कॉलेज से आप स्टेज पे चली गई और आपने वहाँ पे वॉक करनी, तो इतने सारे लोगों को देख के, इतने सारे कैमराज, मीडिया को देख के नर्वस नहीं? थोड़ी बहुत नर्वस थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अब मॉडल का काम रैंप वॉक करना, चलना, साइलेंट, बस उसने अपना ड्रेस जो ज़ेब तन किया है वो दिखाना है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी मैंने मॉडल्स देखी हैं, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस देखी है जो कि कंफ्यूज हो जाती हैं, घबरा जाती हैं सिर्फ लोगों को देख, चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। लेकिन मैं पहले भी हर जगह पे, स्कूल वगैरह पे हिस्सा वगैरह लेती रहती थी। तो मेरे लिए लोगों को फेस करना इतनी बड़ी बात नहीं थी। कॉन्फिडेंस था। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल था। कभी हाई हील के साथ गिरी तो नहीं है?
ہاں یہ اسٹنٹ بڑے ہوتے ہیں نا. ویسے کسی شوٹ وغیرہ پہ نہیں, بٹ نارمل لائف میں 1-2 بار. اچھا 1-2 بار ہو گیا. تو شوبز کی دنیا میں آ کے کیسا لگا, کیا محسوس کیا؟ شوبز کی دنیا میں آ کے مجھے بہت اچھا بھی لگا, بٹ کچھ ایکسپیرینسز بہت بیڈ بھی رہے میرے. جیسے کہ شوبز میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ تو ہر انڈسٹری میں ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ذرا شوبز انڈسٹری کو یا میڈیا انڈسٹری کو لیکن زیادہ ہائی لائٹ کر شوبز میں تھوڑے زیادہ شاید آپ کو ملتے ہیں, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر شوبز میں کام کر رہے ہو, آپ بہت زیادہ بولڈ ہو, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ آپ سے کسی طرح کی بھی بات کبھی بھی کہیں بھی کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے کہ شوبز کی دنیا میں آ گیا تو بس اب ایک نارمل لڑکی کی نسبت ایک شوبز کی لڑکی کی لائف تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ہاں. تو آپ کو بیسک سٹارٹ میں کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا فیلڈ میں آ کے, کام کے حوالے سے یا لوگوں کے حوالے سے؟ سب سے زیادہ تو یہ کہ ٹائمنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا, کیونکہ اکثر شوٹ شام میں لیٹ نائٹ ہو جانا, پھر گھر جانا, پھر ظاہر سی بات ہے وہ ارد گرد محلے میں لوگوں کی باتیں کرنا. پھر دوسرا ڈریسز, آج کل زیادہ تر ایسے ڈریسز آتے ہیں جو بولڈ ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں نہیں کیری کر پاتی. پھر جب وہ نہیں کیری کر پاتی تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شوٹس وغیرہ نہیں ملتے, کیونکہ آپ کو برانڈ کے حساب سے کپڑے وغیرہ پہننے پڑتے ہیں, بولڈ بھی پہننے پڑتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے زیادہ مشکل تھا میرے لیے. اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر لینی چاہیے, ایک لمٹ ڈے فرسٹ سے, کہ بھائی میں بولڈ ڈریسز, سلیو لیس یا اس طرح کے جو میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا وہ میں ڈریسنگ نہیں کروں گی, یا میری فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ میں بولڈ ڈریسنگ نہیں کر سکتی, تو ڈے فرسٹ سے آپ نے کوئی اپنی ایسی لمیٹیشنز رکھی ہوں؟ لیکن ایسا ہے کہ آپ باؤنڈری اس لیے بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کیونکہ آپ ایک ہی برانڈ کے ساتھ تو کام نہیں کر رہے ہو, تو ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کرو گے, ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے کام کرو گے, تو ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ اسٹائل کے آپ کو کپڑے پہننے پڑیں گے, ڈریسز پہننے پڑیں گے. تو اس میں آبجیکشن نہیں ہوا اس چیز سے؟ اتنا زیادہ نہیں تھا, بٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. صحیح. اچھا, تو شوبز میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسی کوئی مشکلات آئی؟ ہاں, اسپیشلی میری کزنس, میرے ماموں کے بچے, ہاں وہ بہت زیادہ, کیونکہ وہ تھوڑا گاؤں والی سائڈ سے ہیں, تھوڑا ٹپیکل سے, تو بہت زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہے. تو وہ اس لیے کہ یار وہ باہر جاتی ہے آدھی آدھی رات کو واپس آنا, پھر اس طرح کی پکچرز ہیں اس کی انسٹا پہ, ہماری تو گھر کی لڑکیوں کی پکچرز نہیں ہوتی انسٹا وغیرہ پہ. اچھا, یعنی ٹی وی پہ وہ خود دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو سوشل میڈیا پہ وہ باقیوں کو دیکھ سکتے ہیں. وہی بات آ گئی کہ جب اپنی فیملی کی کوئی بچی آئے گی تو وہ ہمیں ایک ناخوشگوار سے ایک ایلیمنٹ ہمارے لیے ہوگا. بالکل ایسے. تو مخالف, یعنی کہ یہ تو ہو گیا فیملی کی طرف سے. اپنی ہی فیلڈ کے لوگ, اپنی ہی ارد گرد کے لوگوں میں سے کوئی ایسے مخالفین ہوں آپ کے؟ ویسے تو میرے خیال سے تو نہیں ہونے چاہیے, پر ہوتے ہیں. ہونے چاہیے. آپ کی کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے سوائے باتوں کے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میرے خیال سے تو نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہوتے ہیں اس فیلڈ میں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیاں اسپیشلی آپ کی بہت زیادہ مخالف ہو جاتی ہیں کہ یار وہ لڑکی ہم سے لک وائز اچھی ہے, یا وہ اچھا کام کر رہی ہے, اس کو زیادہ کام مل رہا ہے, ہمیں نہیں مل رہا. تو وہ بہت جگہ پہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کی برائیاں کرتی ہیں, کریکٹر پہ باتیں کرتی ہیں. کبھی آپ نے ایسا کیا ہو, کسی کے بارے میں بات کی؟ مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی. عمل ہے, آ جاتے انسان میں. نہیں, مجھے ایسا کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. صحیح. تو آپ نے یہ ڈرامہ انڈسٹری یا ماڈلنگ کی انڈسٹری ہی کیوں سلیکٹ کی؟ اور بھی تو بہت سارے فیلڈس تھیں, آپ اس میں جا سکتی تھی, جیسے کہ میڈیا انڈسٹری کی بات کریں, اینکرز کی بہت ساری لائن ہے, نیوز کاسٹر بن سکتی تھی, تو اس طرف کیوں نہیں آئی؟ مجھے شوبز کی ہی ایک گلیمرس کی دنیا کیوں آپ نے سلیکٹ؟ اس لیے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں فیمس ہو جاؤں. وہ تو آپ اینکر بن کے بھی ہو سکتی ہیں, نیوز کاسٹر بن کے بھی ہو سکتی ہیں. ہاں, لوگ مجھے پہچانے, میں اچھے اچھے ڈریسز پہنوں. وہ تو اینکرز بھی پہنتی ہے, ہمیں دیکھو ہم روز نئے کپڑے پہنتے ہیں, روز ڈفرینٹ کپڑے پہنتے ہیں, تو یہ اینکرز بھی ڈفرینٹ لک میں آ سکتا ہے. لیکن ایک سیٹ پہ بیٹھ کے تو ایک سیٹ پہ بیٹھ کے ملٹیپل لوگوں سے ملنا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے, آپ اندر آپ کے کیا ہے آپ وہ بیان کر سکتے ہیں. اب آپ ڈرامہ انڈسٹری میں آپ نے صرف وہ بولنا ہے جو آپ سے کہا جائے گا, آپ ریمپ پہ ہیں آپ نے صرف وہ کیری کرنا ہے جو آپ کو کہا جائے گا. لیکن اگر آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں تو آپ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں. ہاں, ایسا بھی ہے. تو یہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا؟ لیکن مجھے شوبیز میں جانا تھا, مجھے پسند تھا. اچھا, ڈراماز, چونکہ آپ نے کہا کہ آپ ڈراماز میں بھی کام کر چکی ہیں,
تو اب تک کتنے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں؟ میں نے 3 ڈراماز میں کام کیا ہے اور شارٹ موویز میں کام کیا شارٹ موویز میں. جی. صحیح. تو ڈراماز میں جب کام کرتے ہیں تو ڈفرینٹ کریکٹرز ہوتے ہیں. ہاں. تو اب ایکچولی میں آپ نٹکھٹی میں کہوں ہیں تو آپ کو بڑا سیڈ سا ایک رول کرنا پڑے یا کوئی کھڑوس سا بننا پڑے, آپ کو غصے والی بننا پڑے, تو کیسے اس کریکٹر میں خود کو انوالو کرتی ہیں؟ ہاں, میں جب سیڈ ہو جاتی ہوں تو میں بہت زیادہ سیڈ ہو جاتی کوئی ہوں. اپنے کسی کو پرانے غم تو نہیں یاد کرتے ریئلٹی میں جانے کے لیے؟ ہاں, یہ ہوتا ہے. میں اکثر اگر مجھے رونا نہیں آ رہا ہوتا تو میں کوئی ایسی بات یاد کرتی ہوں جس پہ مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. خواتین کو, لڑکیوں کو تو ویسے ہی کوئی نہ کوئی ایسی پرانی ڈانٹ یاد آ جائے تو وہ بس ان کے رونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بس آپ رونا شروع کر دو گے پھر ایزیلی. اچھا, یعنی یہ آسان ہوتا ہے؟ ہاں, اور کھڑوس بننا میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. وہ ایک لڑکی کھڑوس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو پھر بھی مطلب آپ اپنی کریکٹر میں انوالو ہونے تک کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو بالکل اس کردار کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ آپ نے بالکل ریئل لگے؟ مجھے تو شاید تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ مجھے اتنا ٹائم نہیں ہوا شوبز میں اور میں نے اتنا کام بھی نہیں کیا ہے, تو مجھے ایکٹنگ کا اتنا زیادہ نہیں پتا. بٹ میں ہو جاتی ہوں تھوڑا, اگر میں کوشش کروں تو. کہتے ہیں ایکٹنگ بھی ایک پوری فیلڈ ہے, ایک پورا سبجیکٹ ہے. تو بالکل. کیا اس کو آپ سیکھ بھی رہی ہیں یا بس ڈراماز کو دیکھ کے اسی طرح سے؟ ڈراماز کو دیکھ کے بھی سیکھ رہی ہوں اور ہمارے ساتھ جو سینئر آرٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی جی پراپر بالکل سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کسی بھی کردار میں جانا ہے تو کیسے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. آئی تھنک سیکھنے سے زیادہ اگر آپ پریکٹیکل کسی کو کرتے ہوئے دیکھو, اپنے سینئرس کو کام کرتے ہوئے دیکھو, اس سے آپ زیادہ سیکھ سکتے ہو. کیونکہ آپ اسکول میں ایسی چیزیں اکثر پڑھتے ہو جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آپ پریکٹیکل کرتے ہو تو آپ کو وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. تبھی آپ سیکھیں گی نا جب آپ گھر میں آپ کچھ پریکٹیکل کریں گی. جتنا بھی آپ دیکھتی رہے اور دیکھنے سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ خود اس طرح سے ایکٹ نہیں کریں گی. بالکل ایسے ہے. تو یعنی کہ گھر میں ڈرامے بازی کرتی ہیں چیزیں. اچھا لیزا یہ بتاؤ کہ سب سے اچھا اور پسندیدہ آپ کا رول کون سا ہے جو آپ زیادہ شوق سے کرنا چاہتے ہو کہ مجھے ڈراماز میں یہ رول ملے تو زیادہ اچھا ہے؟ ایٹیٹیوڈ والا. ایٹیٹیوڈ والا؟ ہاں, سیریس؟ جس میں تھوڑا غصے والی ہوں. اچھا, لیکن لگتا نہیں کہ آپ پہ غصہ سوٹ کرے گا؟ ہاں ایسا ہے, سب کہتے ہیں کہ آپ بہت معصوم لگتے ہو. ہاں, تو وہ پھر کیسے اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو ایٹیٹیوڈ والا رول ملے, آپ میں ذرا ایگو سی ہو تو, لیکن آپ کے فیس پہ تو وہ بالکل, اب ایک ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے وہ تو دیکھے گا کہ فیس لک کیسی ہے. کیونکہ مجھے جتنے بھی آج تک رول ملے ہیں وہ سارے ایسے معصومیت والے ملے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اندر سے جیسے بھی ہو آپ کا چہرہ بالکل معصوم ہے اور آپ معصوم جو ہوتے ہیں کریکٹر وہ اچھے لگتے ہیں. صحیح. سیٹ پہ کوئی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو سینئرز کی طرف سے؟ سیٹ پہ کبھی بھی نہیں. سیٹ پہ ہمیشہ ہماری ٹیم اچھی ہی رہی ہے تقریباً. صحیح. اچھا, کوئی نئے آنے والے آپ کے پروجیکٹ ہوں جس پہ آپ کام کر رہی ہوں جو کچھ انٹرسٹنگ بھی ہوں؟ فی الحال تو نیکسٹ میں ماڈلنگ پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں ایکٹنگ کی نسبت. ہاں, میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے ماڈلنگ میں زیادہ. شوٹ آ رہے ہوں آپ کے؟ ہاں, شوٹس وغیرہ میرے آ رہے ہیں لیکن فیبرری یا جنوری میں. ہاں اوکے, ٹھنڈ میں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. کون سی اداکار یا اداکارہ جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ ہیں جنہیں آپ بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی ان کی طرح بن جاؤں؟ پاکستانی ڈراماز میں صرف ایک نیلم منیر کو دیکھتی ہوں. ہاں, اس کے بڑی روڈ ٹائپ ایٹیٹیوڈ والی ہے. ہاں, ان کو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے اور عمران عباس کو بہت دیکھا ہے. اچھا, وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو یعنی آپ سوچتی ہیں کہ ایک دن آپ بھی ان کی طرح بنیں گی؟ ہاں انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, میں تھوڑا سا نا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں, جو ناظرین سن رہے وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جو بھی گلیمرس کی دنیا میں آ جاتا ہے, ڈرامہ انڈسٹری میں, شوبز انڈسٹری میں, میڈیا انڈسٹری میں, شادی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہوتا ہے؟ آئی تھنک شادی کے بارے میں جب آپ باہر آ جاتے ہو, شوبز میں آ جاتے ہو, تو شادی کے بارے میں لوگ اتنا نہیں سوچتے, میرے خیال سے اتنا نہیں سوچتے. وہ پہلے اپنے کیریئر پہ دھیان دیتے ہیں کہ ہم پہلے کیریئر بنا لیں, خود کو ایک جگہ پہ اسٹینڈ کر لیں, دین اس کے بعد. کیونکہ جب آپ شوبز میں آ جاتے ہو تو آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو تو آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن ایسے بہت ساری ہم نے سوشل ایپس میں کہوں گی, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک انفرٹینمنٹ کا ذریعہ, وہاں تو لوگوں نے جوڑیاں بنائی ہیں, کیریئر نہیں بنایا. جوڑیاں بنائی ہیں یعنی کہ شادیاں کی ہیں. اچھا, ہاں, جیسے کہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ جس طرح کے انفرٹینمنٹ کی ہے, انٹرٹینمنٹ کی ہے, شوبز سے لنک کرتی ہیں,
इस तरह से ग्लैमरस की दुनिया से लिंक करती हैं, तो उन्होंने इस फील्ड में आने के बाद कैरियर पे फोकस नहीं किया। तो ये सवाल मैंने इसलिए किया, जो नाज़रीन सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये सोचते होंगे कि इनकी इस फील्ड में आने का रीज़न ये भी होगा कि कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा कोई जीवन साथी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि शोबिस में दुनिया में आके आपको कभी अच्छा पार्टनर मिल जाता है। अच्छा। क्योंकि शोबिस की दुनिया के लोगों को लोग लड़कियों को ज़्यादातर अच्छा नहीं समझते। बहुत कम ऐसे लोग, हाँ, शोबिस के लोग जो होते हैं अक्सर शोबिस में ही शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे काम को देख लें, बिल्कुल, आयजा खान को, कितनी अच्छी जोड़ी है, वो भी तो शोबिस से हैं। हाँ, वो दोनों शोबिस से हैं, इसलिए क्योंकि उन दोनों को पता है एक दूसरे हमारे का। सामने है। हाँ बिल्कुल। तो फिर अच्छा समझना चाहिए ना, शोबिस के लोग बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, तो क्या आप ठीक है अभी शादी नहीं करेंगी, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जब आप एक कामयाब स्टेज पे पहुंच जाएंगी, तब क्या ख्याल है, अरेंज मैरिज करेंगी या लव मैरिज? अरेंज करेंगे, पक्की बात है। पक्की बस बात ये लाइव जा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये रहेगा कि खलीफे ने कहा था कि वो अरेंज मैरिज करेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, बड़ी स्क्रीन या छोटी स्क्रीन जो है, क्या सोचती हैं कि आपको बड़ी स्क्रीन पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं या छोटी स्क्रीन पे? फ़िलहाल तो मैंने बड़ी स्क्रीन पे काम नहीं किया। छोटी स्क्रीन से ज़ाहिर सी बात है मेहनत कर करके इंशाल्लाह ज़रूर बड़ी स्क्रीन तक चली जाऊंगी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद हम बात करते हैं अलीज़े से नाज़रीन की, किस तरह से इस ड्रामा इंडस्ट्री में मज़ीद जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम फोकस करें, जिन पे काम करें, जिन्हें मद्देनज़र रखें, तो ये फील्ड भी हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती है, इसकी नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो सकती है। इस पर बात की जाएगी जनाब, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।